مقام ابراہیم حضرت خلیل اللہ کے کھڑے ہونے کی جگہ، اس پتھر کے بارے میں ذرا سنیں، یہ کیا چیز ہے؟ اس کی تھوڑی سی تحقیق ہے، کمپلیٹ نہیں، کمپلیٹ کسی بھی چیز کے بارے میں بیان کیا جائے تو گھنٹوں ناکافی ہیں۔ کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں جو ضروری سمجھتا ہوں وہ آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں۔ تفسیر کبیر امام طبرانی کی، ایک تفسیر کبیر امام رازی کی ہے، وہ اور ہے۔ تو یہ تفسیر کبیر امام طبرانی کی ہے، متوفی 360 ہجری۔ اس تفسیر میں اس کے بارے میں کچھ لکھا ہوا ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والسلام ساتھ ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ اس کے قریب سے گزرے۔ اب عبارت ہے، میں عربی پڑھ دیتا ہوں۔ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مر بالمقام ومعہ عمر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، کہ سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت عمر فاروق گزرے یہاں سے، یعنی کہ من مقام ابراہیم، اسی مقام ابراہیم کے پاس سے۔ فقال یا رسول اللہ، حضرت عمر فاروق نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، الیس ھذا مقام ابینا ابراہیم، یا رسول اللہ کیا یہ ہمارے باپ ابراہیم کا مقام نہیں ہے؟ یعنی ان کے کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہے؟ قال بلا، میرے آقا نے فرمایا ہاں کیوں نہیں؟ قال افلا نتخذہ مصلی، یا رسول اللہ کیا ہم اس کو جائے نماز نہ بنا لیں؟ یا رسول اللہ ہم اس کے پاس نماز نہ پڑھیں، ہم اسے مصلی نہ بنا لیں؟ قال لم امر بذلک، حضور نے فرمایا کہ مجھے اس کا حکم نہیں دیا گیا۔ آگے عبارت کے الفاظ سنیے، فرمایا فلم تغب الشمس من یومہ حتی نزل واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، ابھی سورج غروب نہیں ہوا تھا کہ اللہ نے آیت اتار دی کہ مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو۔ یہ ایک ایسا باریک مسئلہ ہے کہ اس پر جتنی گفتگو کی جائے کم ہے۔ میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر کے آگے چلنا چاہتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مقام ابراہیم کو جو مصلی بنایا گیا، یہ خواہش کس کی تھی؟ حضرت عمر فاروق کی۔ اور وہ حدیث کہ جس میں آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اللہ کریم کے اس القاء کی 3 مرتبہ موافقت کی ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے، فرمایا کہ جو حکم نازل ہونا تھا عمر کے دل پر اللہ نے پہلے نازل کیا، ان تینوں میں سے ایک حکم یہ بھی تھا کہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ حضرت فاروق اعظم نے چاہا، اللہ نے وہ کر دیا۔ میں اگلی بات کرنے سے پہلے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم کے دشمن جو حضرت عمر کو برا کہتے، محرم میں بڑی محنت کرتے بیچارے، کہتے جی حضرت عمر فاروق نے بی بی فاطمہ استغفر اللہ ان پر دروازہ گرا دیا تھا، ان کے گھر کو آگ لگاتی تھی، پتہ نہیں کیا کیا الزام لگاتے ہیں۔ میں محبت اور پیار سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب تم قرآن پڑھو گے تو اس آیت پر جا کر جاؤ گے کدھر؟ تو حضرت عمر فاروق کی مرضی کے مطابق اللہ نے یہ قرآن کی آیت اتار دی۔ اچھا، یہاں تک آپ کو بات سمجھ آ گئی۔ اس کی اب تھوڑی سی ایک تحقیق ہے، وہ ذرا سماعت فرمائیں۔ یہ میں آپ احباب کی خدمت میں یہ تفسیر ابن کثیر کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں، ذرا اس کو سنیے گا۔ دیکھیں، آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی عبادتوں کا حکم دیا ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ کیا بھلا اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی؟ اب یہ تفسیر ابن کثیر میں کیا لکھا ہوا وہ سن لیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مقام ابراہیم سے مراد پورا حرم مراد ہے۔ ایک یہ بھی روایت ہے، صرف یہ پتھر نہیں کہ جس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں لگے۔ ایک تحقیق کیا ہے کہ پورے کا پورا حرم مراد ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، دوسرا وہ کہتے ہیں کہ یہ مقام ابراہیم کیا تھا، یعنی یہ پتھر کون سا تھا۔ اس کی ایک تقریر یہ بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی صاحبہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نہانے کے لیے ان کے پاؤں کے نیچے رکھا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پاؤں رکھا تو پتھر پہ نشان پڑ گیا، یہ وہ پتھر ہے، یہ مقام ابراہیم۔ اچھا، بعض کہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، مطلب روایات میں موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ وہ پتھر تھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ بنا رہے تھے نا، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام پاس کھڑے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تھک گئے۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تھک گئے نا، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہا کہ بیٹا ذرا مجھے باقی پتھر تو پکڑانا، باقی پتھر ذرا مجھے پکڑانا، یعنی دیوار بنا رہے تھے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے وہ پتھر آپ کے پاؤں کے نیچے رکھا۔ میں یہاں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، یار پتھروں پر کبھی پاؤں کے نشان نہیں پڑے؟ پڑے ہیں کبھی؟
میں آپ سے پوچھتا ہوں پڑھے کبھی؟ اچھا، اور وہ نشان بھی ایسے پڑا کہ اس طرح ہوتا ہے، میں کیا بولوں اب، میں کیا مثال دوں اس کی، کہ آج کل لوگ ایسی چیزیں بنا رہے ہیں، ایسے پروڈکٹ آ گئے کہ جس کے اندر آپ ہاتھ رکھے تو پورے کا پورا ہاتھ بن جاتا ہے. آپ سوچئے کہ یہ پتھر تھا یا یہ موم کا پتھر تھا کہ جس نے اللہ کے دوست کا پورا پاؤں ایسے شکل بنا لی، پورے کا پورا پاؤں مبارک چھپ گیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پہ کھڑے ہوئے، اور اس پتھر پہ کھڑے ہو کر پھر آپ کعبۃ اللہ کی دیوار کو مکمل کرتے رہے. جب اونچا ہوتا تو حضرت خلیل فرماتے بیٹا ذرا اونچا کرنا. حضرت اسماعیل علیہ السلام اس پتھر کو اونچا کرتے. حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ جگہ بناتے، پتھر رکھتے، ابا جی آئیں، اونچی ہوئی، ابا جی آئیں. تو حضرت سیدنا اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام وہ پتھر رکھتے، اور حضرت خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کھڑے ہو کر اس گھر کو مکمل کرتے. لیجئے جی، کچھ بات سمجھ میں آ گئی، اور آپ کی خدمت میں یہ میں نے ایک چھوٹی سی تحقیق پیش کیا، امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی. اللہ نے وہی پتھر کعبۃ اللہ میں رکھوایا. اب یہ اللہ کا معاملہ ہے، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. یا اللہ تو ہمیں اپنی توحید کا حکم دیتا ہے اور خود ہی اپنے گھر میں نبی کے پیروں کے نشان کے پتھر کے پاس سجدے کرواتا ہے. یہاں آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ نعوذ باللہ کسی بزرگ کے مزار کو سجدہ کرنا حلال ہے یا کسی اللہ والے کو سجدہ کرنا حلال ہے. سب حرام، گناہ اور جرم ہے، یہ بھی ذہن میں رکھ لیں. یہ فقط معجزہ تھا، وہاں کی بات ہو رہی ہے. اور یہ پتھر کو سجدہ نہیں کرتے بلکہ پتھر کے پاس اللہ کو سجدہ کرتے.